واشهد ان لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب والأئمة عليهم السلام. محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دعا ہے خداوند متعال ہمارا اس مقام پر چل کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے. سامعین محترم، موالیان حیدر کرار، میں نے آپ کے سامنے پارہ نمبر 28 سورہ مبارکہ مجادلہ سے ایک آیت کے چھوٹے سے حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. حاضرین مجلس، موالیان حیدر کرار، اس آیت مجیدہ میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن لوگوں کے اللہ نے درجات بلند فرمائے ہیں، اور یقیناً آپ جاننا چاہیں گے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے اللہ نے درجات بلند فرمائے ہیں. خداوند متعال اپنی مقدس کلام میں یہ فرما رہا ہے: یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ ان لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے جو تم میں سے صاحب ایمان ہیں، اور خداوند متعال ان لوگوں کے درجات بلند فرماتا ہے جو اہل علم ہیں. سامعین محترم، موالیان حیدر کرار، خدا کے نزدیک انسان کی عزت و عظمت کا جو معیار ہے وہ دولت کا زیادہ ہو جانا، اولاد کا زیادہ ہو جانا، مال و رزق کا زیادہ ہو جانا، اس عزت و عظمت کا معیار خدا کے نزدیک یہ نہیں ہے. خدا کے نزدیک جو عزت و عظمت کا ایک انسان کے لیے معیار ہے وہ خداوند متعال کی کتاب کے مطابق صاحب ایمان ہونا اور صاحب علم ہونا، یہ معیار قرار دیا ہے خداوند متعال نے. امیر المومنین علی بن ابی طالب کی نگاہ میں
عزت و عظمت کا جو معیار ہے وہ اقتدار کا مل جانا، حکومت کا مل جانا، پیسے کا زیادہ آ جانا یہ نہیں ہے، بلکہ امیر المومنین کے مطابق جو عزت اور عظمت کا معیار ہے وہ صاحب علم ہونا ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم خداوند متعال کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ خداوند متعال نے ہمیں علم عطا کیا اور ہمارے دشمن کو مال عطا کیا۔ مال کے خرچ کرنے سے مال کم ہوتا ہے اور علم کے خرچ کرنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ سامعین محترم، موالیان حیدر کرار، عبادت اور علم کے معیار میں ایک منزل ایسی آئی کہ خداوند متعال نے اپنے حبیب سے یہ فرمایا کہ اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، اپنی عبادت کو کم کر دے، اپنی عبادت کو کم کر دے اور رات کا کچھ حصہ یا آدھا حصہ خداوند متعال کی عبادت کیا کر۔ اور علم کے بارے میں خداوند متعال نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ اے میرے حبیب، آپ کہہ دے قل رب زدنی علما، کہ اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ علم کی فضیلت ہے۔ کسی جگہ پر کسی معصوم نے یہ نہیں فرمایا کہ مال عطا فرما۔ ہمیشہ یہی ہمارے ائمہ نے ہمیں تعلیم دی ہے، ہمارے معصومین نے، پیغمبر گرامی اسلام نے، خداوند متعال نے، کہ اے میرے پروردگار ہمیں صاحب علم بنا، اے میرے پروردگار مجھے علم عطا فرما۔ بارہا جگہ پر خداوند متعال نے، ہمارے ائمہ علیہم السلام نے مال کی مذمت کی ہے، کسی جگہ پر علم کی، ایمان کی مذمت نہیں کی گئی۔ سامعین محترم، مکتب تشیع، مکتب اہل بیت، مذہب اہل البیت ایک ایسا مذہب ہے جس کی بنیاد علم اور ایمان ہے۔ مکتب اہل البیت ایک ایسا مذہب ہے جس میں ہمارے ائمہ، کہیں آپ کو باقر العلوم دکھائی دے گا، کہیں باب مدینۃ العلم دکھائی دے گا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی مذہب ہے جس میں امیر المومنین جیسا امام نظر آتا ہے تو وہ دکھاؤ۔ اگر مکتب تشیع مذہب اہل بیت کے علاوہ باقر العلوم نظر آتا ہے، باقر العلوم جیسا امام نظر آتا ہے تو دنیا والوں وہ دکھاؤ۔ اگر مکتب تشیع کے علاوہ کسی اور مذہب سادے کے آل محمد نظر آتے ہیں تو وہ دکھاؤ۔ یہ ہمارے مذہب اور مکتب کا شرف ہے کہ جس مذہب اور مکتب میں خداوند متعال نے ہمارے ائمہ کو بھیجا، یہ ہمارے مذہب اور مکتب کو یہ شرف حاصل ہے کہ جس مذہب اور مکتب میں باقر آل محمد نظر آتے ہیں، جس مذہب اور مکتب میں امیر المومنین دکھائی دیتے ہیں، جس مذہب اور مکتب میں امام حسن و امام حسین دکھائی دیتے ہیں، جس مذہب میں سید الساجدین، سید العابدین دکھائی دیتے ہیں، اور جس مذہب میں مذہب اہل البیت، جس مذہب پہ ہمارے مذہب کا نام ہے مذہب جعفری، اس مذہب کا امام صادق علیہ السلام دکھائی دیتے ہیں۔
سامعین محترم، دنیا والوں، علم لینے والوں، اس مکتب سے علم لینے والوں اور ائمہ کی پیروی کرنے والوں، امام صادق علیہ السلام کے نام پر ہمارے مذہب کا نام رکھا گیا، اور ہمارے مذہب کے لیے یہ افتخار ہے کہ ہم صادق آل محمد کے ماننے والے ہیں۔ سامعین محترم، ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے کیسے ہادی بنائے، کیسے کیسے ہادی ہمارے لیے بھیجے۔ امیر المومنین نے فرمایا ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں، اور خداوند متعال نے ہمارے ائمہ کو، صادق آل محمد ہوں، امیر المومنین ہوں، باقر آل محمد ہوں، ان سب کو معدن علم و حکمت قرار دیا ہے۔ اگر کوئی معدن اور حکمت ہیں تو وہ محمد و آل محمد ہیں، اور ان کے مخالفین مذہب حقہ کے علاوہ جو ان کے مخالفین ہیں، خداوند متعال نے ان کو گمراہی اور ضلالت میں دھکیل دیا ہے۔ مذہب حقہ ہی وہ مذہب ہے جس کی عظمت، جس کی عزت و عظمت کا معیار علم قرار دیا ہے۔ ان کے دشمنوں کا جو عظمت ہے، جو میراث ہے، وہ گمراہی ان کا مقدر ہے۔ اہل سنت کے ایک مایہ ناز عالم دین، انہوں نے فرمایا کہ امام صادق علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہوں نے اس دنیا کو علم کے نور سے اس دنیا کو پر کر دیا۔ اہل بیت کے ماننے والوں، آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کا مذہب ان ہستیوں سے ہم وابستہ ہیں جن ہستیوں کو خداوند متعال نے قرآن ناطق قرار دیا ہے۔ ہمارے پاس جو کتاب ہے قرآن مجید، قرآن کریم، خداوند متعال نے اس کتاب کو قرآن صامت قرار دیا ہے، اور ہمارے ائمہ علیہم السلام کو قرآن ناطق قرار دیا ہے۔ یہ مذہب اہل البیت، یہ مکتب اہل البیت، یہ فقہ جعفری کا ایک بہت بڑی عظمت ہے کہ جس نے ہمیں 12 ہادی عطا فرمائے۔ دین اسلام کی پہلی یونیورسٹی، پہلا حوزہ جس ہستی نے قائم فرمایا وہ امام صادق علیہ السلام ہیں۔ یہ مذہب جعفری کے امام، مذہب جعفری کے ہادی کو یہ شرف حاصل ہے کہ جس نے مدینہ المنورہ کی سرزمین کے ریاض الجنہ کے نام سے ایک مدرسہ، ایک یونیورسٹی قائم کی۔ یہ میرے امام صادق علیہ السلام کی عظمت ہے، اور امام صادق علیہ السلام کے لیے یہ ایک بہت بڑی عظمت ہے کہ صادق آل محمد ایک وقت میں 500 علوم کی تدریس فرمایا کرتے تھے۔ دنیا والوں، امام صادق کے علاوہ اگر کوئی مذہب کا امام ہے جو ایک وقت میں 500 علوم کی تدریس فرمائے تو وہ اس کی نشاندہی کرو۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے دنیا والوں، اولین اور آخرین کا علم صادق آل محمد کے سینے میں خداوند متعال نے رکھ دیا ہے۔ اس کے علاوہ جتنا علم ہمارے ائمہ کے پاس ہے
اور کسی مذہب اور مکتب کے امام کے پاس ہے تو وہ لے کے آؤ۔ ہمارے ائمہ کو خداوند متعال نے یہ شرف عطا فرمایا کہ ہمارے مذہب کی بنیاد امام صادق علیہ السلام کے مذہب پر ہے۔ دنیا والوں، ہمارے مذہب کے لیے، ہمارے امام صادق کے لیے یہ بس ہے کہ نعمان جو اہل سنت کا امام ہے وہ کہتا ہے کہ میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ میں 2 سال امام صادق علیہ السلام کا شاگرد رہا ہوں۔ نعمان یہ کہتا ہے کہ اگر 2 سال میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں علم حاصل نہ کرتا تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ یہ میرے امام صادق کو یہ فخر حاصل ہے۔ دنیا والوں، امام صادق علیہ السلام ہی وہ ہستی ہیں کہ جو مختلف زبانوں میں اپنے شاگردوں کو تدریس فرمایا کرتے تھے، اپنے شاگردوں کو مختلف زبانوں میں جس زبان کا وہ شاگرد ہوتا تھا اس زبان میں وہ اس شاگرد کو تدریس فرمایا کرتے تھے۔ میں یہ کیوں نہ کہہ دوں، امام ہوتا بھی وہی ہے کہ جو دنیا کی مختلف زبانیں جانتا ہو، مختلف زبانوں پر امام کو عبور حاصل ہو۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ امام رضا علیہ السلام محمد والے محمد وعجل فرجہم ایک مرتبہ منبر پر تشریف فرماتے اور ان کے شاگردان منبر کے نیچے امام علیہ السلام سے استفادہ کر رہے تھے۔ اسی اثناء میں ایک چڑیا آتی ہے، وہ چڑلاتی ہے اور اور امام رضا علیہ السلام متوجہ ہوتے ہیں۔ امام علیہ السلام کو گویا وہ کچھ کہنا چاہتی ہے۔ امام علیہ السلام اس کی چڑیا کی زبان سمجھ گئے اور امام علیہ السلام منبر سے نیچے آئے۔ منبر سے نیچے آنے کے بعد چڑیا کی زبان سمجھی، زبان سمجھنے کے بعد جب دوبارہ منبر پر تشریف لائے تو ان کے شاگردان نے پوچھا کہ اے امام رضا، آپ ہمیں بتائیں کہ چڑیا آپ کو کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ امام علیہ السلام منبر پہ تشریف لے گئے اور اپنے شاگردوں کو یہ فرمایا کہ اے میرے شاگردوں، چڑیا کی زبان سمجھنا ہم اہل البیت کا کام ہے۔ چڑیا ہمیں یہ کہہ رہی تھی کہ اے وقت کے امام، اے وقت کی حجت، کہ میرے گھونسلے میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے پڑے ہیں اور سانپ ان کو کھانا چاہتے ہیں۔ آپ حجت خدا ہیں، آپ وقت کے امام ہیں، آپ میرے بچوں کو بچا لیجئے۔ تو امام علیہ السلام نے چڑیا کے بچوں کو بچایا اور امام نے اپنے شاگردوں کو یہ بتایا کہ ہم دنیا کی جتنی خلقت ہے، دنیا میں جتنے جاندار ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، چاہے وہ جاندار ہوں چاہے وہ جاندار نہ ہوں، ہم ان کی زبان سمجھتے ہیں۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، یہ مذہب اہل بیت کے لیے ایک شرف کی بات ہے کہ ہمارا رسول بھی صادق ہے اور ہمارا امام بھی صادق ہے، اور جس مکتب اور مذہب کی بنیاد جعفری ہے وہ امام ہمارا صادق، وہ رسول ہمارا صادق۔ یہ اگر فخر ہے تو فخر جعفری، فخر مکتب جعفری ہے، اور اگر کوئی مذہب ہے تو وہ لے کے آؤ۔
میرے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے دنیا والو، یا عالم بنو یا طالب علم بنو یا ان دونوں کے دوست بنو، اگر چوتھی قسم بنو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ سامعین محترم، امام صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وہ واحد امام ہیں جنہوں نے مکتب اہل البیت کے 5000 شاگرد پیدا کیے۔ دنیا والو، اگر کوئی امام آپ کو امام صادق جیسا دکھائی دیتا ہے تو اس کی نشاندہی کرو۔ دنیا والو، دنیا کے مذہب کے امام آئے، انہوں نے علم حاصل کیا، علم کسب کیا۔ ہمارے ائمہ، ہمارے امام تو وہ ہیں جن کو خداوند متعال نے علم دے کر دنیا میں بھیجا۔ یہ ہمارے اماموں کے لیے شرف ہے، یہ مذہب جعفری کے لیے شرف ہے۔ ایک مرتبہ آواز بلند صلوات پڑھیں۔ امام علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام مدینہ کی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ اسی اثناء میں ایک شخص وارد ہوتا ہے مسجد میں اور امام علیہ السلام سے سوال کرتا ہے کہ اے صادق آل محمد، میں خداوند متعال کو واحد تسلیم نہیں کرتا، خداوند متعال کو اصلاً مانتا نہیں ہوں۔ امام صادق علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اے سوال کرنے والے، تیرا شغل کیا ہے، تیرا کام کیا ہے جو تو خداوند متعال کو نہیں مانتا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ اے فرزند رسول، اے صادق آل محمد، میرا کام ہے کشتی چلانا، میں دریا میں کشتی چلاتا ہوں، ملا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ملا، اے کشتی چلانے والے، کبھی آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ جب دریا میں طوفان آیا ہو اور آپ کو یہ فکر لاحق ہو گئی ہو کہ اب کشتی ڈوب جائے گی، آپ کو یہ فکر لاحق ہو کہ ابھی ہم نہیں بچ سکتے، یہ کشتی بھی نہیں بچ سکتی اور اس کا ملا بھی نہیں بچ سکتا؟ صلوات پڑھی۔ امام علیہ السلام اس سے یہ سارے سوالات پوچھ کے امام علیہ السلام نے خداوند متعال کے وجود کا، خداوند متعال کے یکتا ہونے کا، خداوند متعال کا ہونے کا، کہ خداوند متعال ہے، اسی کے سوال کے جواب میں جواب دیا کہ وہی ذات جو آپ کے ذہن میں یہ فکر ڈال رہی ہے کہ اس کشتی کو بچانے والا کوئی ہے، وہی پروردگار ہے، وہی خداوند متعال ہے جس نے آپ کے ذہن میں یہ ڈالا کہ کوئی ہے جو اس کشتی کو بچائے گا، وہی میرا اور تیرا پروردگار ہے۔ اسی اثناء میں وہ کشتی بان کہتا ہے کہ اے فرزند رسول، مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔
اسی طرح کا ایک اور واقعہ میرے اور آپ کے امام مسجد میں تشریف فرماتے ہیں. یونان کا ایک طبیب آتا ہے فرزند رسول کی خدمت میں، اور فرزند رسول کو آ کے یہ کہتا ہے کہ میں خداوند متعال کو یہ نہیں مانتا، میں خداوند متعال کے وجود کا قائل نہیں ہوں. تو فرزند رسول نے اس سے پوچھا کہ آپ کرتے کیا ہو؟ اس نے کہا کہ میں طبیب ہوں، میں دوائیاں بناتا ہوں حیوانات سے، پرندوں کے انڈوں سے دوائیاں بناتا ہوں، طبیب ہوں، علاج معالجہ کرتا ہوں. تو فرزند رسول صادق آل محمد نے فرمایا کہ اے طبیب، جن پرندوں کے انڈوں سے آپ دوائیاں بناتے ہیں، ان انڈوں میں کبھی آپ نے توڑ کے دیکھا ہے؟ سب جانوروں کے، سب پرندوں کے انڈے تو ایک جیسے ہوتے ہیں، ان کے اوپر والی جلد بھی ایک جیسی ہوتی ہے، کسی کی سفید ہو گئی، کسی کی سیاہ ہو گئی. اس کے اندر جو مادہ ہوتا ہے وہ بھی سب کا ایک جیسا ہوتا ہے، زردی ہوتی ہے اور سفیدی ہوتی ہے. اے طبیب، کبھی آپ نے فکر کیا کہ جس جانور کا انڈا ہوتا ہے خداوند متعال اسی جانور سے، اسی پرندے سے، اسی پرندے کے انڈے سے خداوند متعال اسی نسل کا بچہ دیتا ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ بطخ کا انڈا ہو اور اس میں سے مرغے نکلے؟ طبیب کہتا ہے کہ اے فرزند رسول، کبھی ایسا نہیں ہوا. تو فرزند رسول یہ کہتے ہیں کہ اے طبیب، یہ جو جس چیز کا انڈا ہوتا ہے، جس چیز کے پرندے کا انڈا ہوتا ہے، اسی پرندے کے اسی انڈے سے جو خداوند متعال بچہ پیدا کر رہا ہے، خداوند متعال اس پرندے کے انڈے سے، اسی پرندے کے انڈے سے اسی کا بچہ بناتا ہے. تو کیسے تم جھٹلا سکتے ہو کہ کسی اور کا بچہ جب خدا نہیں دے رہا تو اسی جنس سے پرندہ پیدا کر رہا ہے، بچہ پیدا کر رہا ہے، وہی خدا ہے. یونان کا طبیب عیسائی تھا، اور اسی عیسائی نے صادق آل محمد سے یہ فرمایا کہ اے فرزند رسول، مجھے کلمہ پڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ سے، آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہونا چاہتا ہوں. فرزند رسول نے، فرزند زہرا نے اس یونانی طبیب کو کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گیا. یہ افتخارات ہیں مذہب اہل بیت کے، یہ افتخارات ہیں محمد و آل محمد کے، یہ افتخار ہیں میرے صادق آل محمد کے، جنہوں نے 5000 طلاب کی تربیت کی اور 5000 اسٹوڈنٹ، 5000 شاگرد اگر ہیں تو فرزند رسول، فرزند زہرا، صادق آل محمد کے ہیں. دشمن بھی یہ کہہ اٹھا کہ اگر صادق آل محمد کی خدمت میں کچھ سال نہ لگاتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. یہ فخر ہے میرے امام صادق علیہ السلام کا. جتنی فضیلت بیان کی جائے اس خاندان کی اتنی کم ہے. سامعین محترم، ایک وقت تھا جب مدینہ میں صادق آل محمد کے دنیا والے قصیدہ پڑھا کرتے تھے. ایک ہی وقت میں نماز فجر کے بعد میرے اور آپ کے امام صادق علیہ السلام
500 علوم کی تدریس فرمایا کرتے تھے، اور جس زبان کا شاگرد ہوتا تھا اسی زبان میں اس کو درس و تدریس دیا کرتے تھے۔ سامعین محترم، ناظرین محترم، ایک وقت ایسا آیا عباسیوں کے یزید منصور دوانکی لعنت اللہ علیہ نے امام صادق علیہ السلام کے گھر کو آگ لگا دی۔ مسلمانوں، سامعین محترم، ناظرین محترم، یہ عباسیوں کے خاندان کا منصور دوانکی، جس کو یزید سے تشبیہ دی گئی ہے، آپ کے اور میرے امام کے گھر کو آگ لگائی۔ وہی صادق آل محمد جس کے 5000 شاگرد تھے، وہی صادق آل محمد کے گھر کو آگ لگائی جو فرزند رسول و بطول تھا۔ سامعین محترم، عزاداران سید الشہداء، عزاداران صادق آل محمد، آگ کا لگنا تھا اور صادق آل محمد گھر میں موجود تھے، ان کے بچے اور بیٹیاں گھر میں موجود تھی۔ سامعین محترم، امام صادق علیہ السلام نے اپنے بچوں کو، اپنے بیٹیوں کو گھر سے زبردستی باہر نکالا۔ سامعین محترم، عزاداران سید شہداء، میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ مدینہ کی سرزمین پر پہلی مرتبہ آگ لگی تھی؟ نہیں عزاداروں، پہلے بھی لگی تھی۔ ایک دروازہ تھا، پیغمبر کی اکلوتی بیٹی کا دروازہ، جس پر مسلمان آگ اور لکڑیاں لے کر آ گئے اور اس دروازے کو آگ لگا دی، جس دروازے کو پیغمبر گرامی اسلام بغیر اذن کے اور بغیر اجازت کے اس بیٹی کے دروازے پہ، اس بیٹی کے گھر پر کبھی اجازت کے بغیر گھر میں داخل نہیں ہوا کرتے تھے۔ عزاداروں، مسلمانوں نے اس در کو، اس دروازے کو آگ لگا دی، اور جس دروازے پہ جبرائیل اجازت کے بغیر کبھی داخل نہیں ہوا کرتے تھے۔ اور مسلمانوں، یہ نہیں ہوا کہ فقط آگ لگا دی، اور بلکہ دروازے کو آگ لگائی، اور دروازے کو آگ لگانے کے بعد دروازے کی بے حرمتی کی گئی، اور دروازے کی بے حرمتی ایسے کی، اور فرزند زہرا، دختر زہرا دروازے کے پیچھے آئی اور مسلمان کو کہتی رہی کہ اس دروازے کو آگ نہ لگائے، اور مسلمانوں نے دروازے کو آگ بھی لگائی، اور زہرا کی ایک نہ سنی۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ان کو دعائیں دیتی رہی کہ اے مسلمانوں، اس دروازے کو نہ جلانا، اور یہ رسول اللہ کا دروازہ ہے، یہ امیر المومنین کا دروازہ ہے، اور یہ دختر زہرا کا دروازہ ہے۔ اور مسلمانوں، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، کیا مسلمانوں نے اس دروازے کو آگ نہ لگائی؟ اور مسلمانوں نے اس دروازے کی بھی حرمتی نہیں کی؟ اب مسلمانوں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ان کو یہ کہتی رہی کہ اس دروازے کو نہ جلانا، اور مسلمانوں نے دروازے کو بھی جلایا۔ اب مسلمانوں نے اس دروازے کو بھی جلایا، اور یہاں بس نہیں کی، اور دروازے کے اتنی بے حرمتی کی کہ دروازے کو لات ماری۔ اور مسلمانوں، لات کا مارنا تھا، اور دختر زہرا در اور دیوار
دیوار کے بیچ میں آئی، اور در اور دیوار کے بیچ میں آنا تھا، اور وہاں پر در اور دروازے کے بیچ میں آنا، اور دختر پیغمبر گرامی اسلام در اور دیوار کے جب بیچ میں آئی تو یہ ملعون، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے اس دروازے کے اوپر سے گزر گئے، اور دروازے کے اوپر سے گزرنا تھا۔ اب زہرا آئی در اور دیوار کے درمیان میں، اور مسلمانوں، اور دختر زہرا کا در اور دیوار کے درمیان میں آنا تھا، اور مسلمانوں کا جلتے ہوئے دروازے سے گزرنا تھا۔